ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، اس موقع پر ہمارے درمیان بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں اور اس پروگرام کی مناسبت سے بڑی بڑی شخصیات یہاں تشریف لائے ہوئی ہیں۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب وغیرہ جیسے جلیل القدر اور جید علماء موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ قادر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ یوں تو عقل و شعور کے اعتبار سے ہم سب تقریباً اپنے آپ کو سمجھدار ہی مانتے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جو اپنے آپ کو یوں کہے کہ میں بیوقوف ہوں۔ پاگل آدمی بھی پاگل نہیں مانتا اپنے آپ کو، وہ بھی عقل مند کہے گا۔ اور جب کوئی بات ایسی آتی ہے کہ اس میں کوئی اصلاحی بات کسی کو کہہ رہا ہو تو اس وقت آدمی یہ کہہ دے کہ وہ چپ رہے تو اس سے زیادہ جانتا ہو۔ تو یوں تو ہم جاننے والے ہیں ماشاءاللہ، اور سبھی طرح کے لوگ ہیں، قریب بھی ہم دیکھنا، لیکن پھر بھی چونکہ ہماری ضرورت کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح سے ہم دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کے محتاج ہیں اور ہمارے گھر وہ ساری چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب کے گھروں پہ گیہوں پیدا نہیں ہوتے، چونکہ سب صاحب جائیداد نہیں ہیں۔ کسی کے یہاں غلہ پیدا ہو گیا تو نمک سب کے یہاں پیدا نہیں ہوتا، کسی علاقے سے نمک آ گیا، مرچ سب کے یہاں پیدا نہیں ہوتی، کہیں سے مرچ آ گئی۔ تو یوں مل جل کر کے ہم اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے ہر چیز کو مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں پھر ہمارے پاس میں جب جمع ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت کی ہے تو زندگی آگے بڑھتی ہے۔
فراوانی کے ساتھ تو زندگی کو تو آگے بڑھنا ہی ہے، زندگی کو روکے گی تو نہیں، لیکن اطمینان حاصل ہو جاتا ہے جب آدمی کی ضروریات زندگی اسے مہیا ہو جاتی ہے اور حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ہر آدمی اپنے گھر سے تمام چیزوں کو تیار نہیں کرتا۔ بتاؤ آپ، کیا ہمارے جو کپڑے تن کے اوپر پہنے ہوئے ہیں، جو لباس ہم نے پہن رکھے ہیں، آپ کے سروں پہ دستار ہو یا پیروں پہ موزے، کیا یہ ساری چیزیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر تیار کیے ہیں؟ یقیناً ان چیزوں کو ہم نے حاصل کیا۔ تو اسی طرح سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جنہیں من جانب اللہ ہم جانتے ہیں، کوئی ہمیں بتائے نہ بتائے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ایک سلسلہ انسانوں کا ایسا ہے کہ جان لیتا ہے کچھ چیزیں اور کچھ چیزوں کو جاننا پڑتا ہے، اور پھر بھی وہ زندگی بھر جانتا رہے، کوششیں کرتا رہے، پوری تمام چیزوں کو جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ساری چیزوں کو جانتا ہوں، ساری باتیں مجھے معلوم ہیں۔ یقیناً ہم محتاج ہیں دنیا کی زندگی کو طے کرنے میں، ہم ظاہری چیزوں کے محتاج ہیں، اسی طرح سے ہم اپنی روحانی زندگی کو طے کرنے میں علم دین کے محتاج ہیں، اور یہ علم ہمیں علماء سے آئے گا۔ یہ علم ہمیں علماء سے آئے گا، ان کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، ادھوری ہی نہیں ہے، ہی نہیں زندگی بیکار ہے، جانوروں والی زندگی ہے۔ اور جانوروں والی بھی کیا کہیں، جاندار ہونے کی وجہ سے ہم بھی جانور ہیں، جانور جاندار کو کہتے ہیں، باقی جانور عقل مند نہیں ہے، ذرا سے ہم دو ٹانگ پہ چلنے والے، اللہ نے عقل دے دی ہے، یہ فرق ہو گیا ہمیں۔ عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اونچا کر دیا ہے، اور باقی دوسرے جانور اس طرح کی عقل نہیں رکھتے۔ عقل تو وہ بھی رکھتے ہیں، عقل معاش، پیٹ بھرنے کی عقل تو سب کو ہے۔ دیکھو کوئی جانور ایسا نہیں جسے پیٹ بھرنے کی پوری عقل نہ ہو، اپنا پیٹ بھرنے کا پورا سلیقہ اور ہنر اللہ نے اس کو دیا ہے۔ یہ جانور جتنے بھی ہیں اپنا پیٹ بھرنے میں ان سب کو ہنر یاد ہے اپنے، لیکن ان کے جو مسائل ہیں وہ انسانوں جیسے مسائل نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو جاندار بھی بنایا اور سب کا سردار بھی بنایا، سب سے ممتاز بھی بنایا۔ اسے اللہ نے عطا فرمائی ہے ایڈوانس، تاکہ اسی عقل سے ساری چیزوں کو سمجھ کر اور اپنے رب کی طرف کو چلنے کا رستہ ملے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے، اس سمجھ سے ہم کام لیں۔ تو انسان اپنے جسم کی راحت کے لیے بہت ساری چیزوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی، آپ بتاؤ ایمانداری سے اس چوٹ کا علاج کرانے جاتا کہ نہیں جاتا؟ چوٹ لگ گئی صاحب، بہت سارے لوگ اس کی فکر میں لگ جائیں گے کہ صاحب چوٹ لگ گئی، اس کو اس لیے ایسا کریں، فلاں ڈاکٹر اچھا ہے اس کے پاس لے کے جاؤ، تاکہ فلاں بھی اس طرح سے بڑا سیریس ہو گیا تھا اور وہ وہاں گیا تو کیا دیکھا کہ اسے بہت جلدی شفا ہو گئی، اس لیے اس کو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاؤ۔ یہ مشورے دیتے ہیں ایڈوانس، کوئی مشورہ مانگ بھی نہیں رہا، دوڑ کے آگے مشورہ دیتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں۔ سر پھوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کہتے جاؤ فلاں جگہ جاؤ، وہ اچھا پلاسٹر کرے گا۔ فلاں کی ٹوٹ گئی تھی، ہڈی کا چورا چورا ہو گیا تھا، اور میاں فلاں کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک دم، اور بلکہ لنگ بھی ختم ہو گیا، بہت شاندار پیر ہو گیا، وہاں لے کر کے جاؤ، میری رائے تو یہ ہے، ایڈوانس رائے دیتے ہیں۔ جسم میں اگر کمی آ جائے 100 آدمی اس کی اصلاح کی رائے دیتے ہیں، اور آدمی 1 منٹ سے پہلے اپنے جسم کی راحت کی فکر کرتا ہے، جبکہ یہ جسم ایک باڈی ہے، اس کے اندر ایک خاص چیز ہے جو اس جسم کو لے کر کے چلتی ہے، وہ ہے روح، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی حکم سے انسان کی باڈی کے اندر ڈالی ہے۔ روح نکل جائے، یہیں کھڑا رہ جائے تو گر جائے گا۔ کتنا ہی اچھا صحیح حسین و جمیل، اکلوتا تلے تنہا خوبصورت، پورے خاندان کا لاڈلا، بڑا پڑھا لکھا، بڑی آرزوئیں، بڑے اونچے اونچے کورس اور ڈگریوں کی طرف جا رہا تھا، پورے گھرانے اور خاندان کو یہ امید تھی کہ بہت اونچا نکل کے جائے گا، لیکن کوئی اگر روح نکل گئی، پوری باڈی آپ کے حوالے ہے، لیکن آپ اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہوا؟ کیوں نہیں؟
آپ اسے کہاں پھینکنے جا رہے ہو گڑھا کھود کر کے؟ کیوں جا رہے ہو؟ یہ جسم جس کی اصلاح کے لیے آپ بھی اور یہ مرنے والا بھی فکر کرتا ہے، یہ جسم تو آپ کے پاس موجود ہے نا، رکھو اس کو اپنے گھر میں سجا کے رکھو، لے کر کے کہاں جاتے ہو؟ لیکن کوئی 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر روکنے کو تیار نہیں، بہت جلد نکال کر کے بہت جلد چند لڑکوں کا انتخاب کرتا ہے، جلدی گڑھا کھودو جلدی۔ کیوں؟ بہت لاڈلا تھا نا، بہت لاڈلا اور پیارا تھا، پھر بھی آپ گڑھا کھود کر کے اس کو اندر ڈلوا رہے ہو۔ کہتے ہیں اب ہمارے کام کا نہیں رہا، اب ہمارے مطلب کا نہیں رہا، اب ہم اسے گھر میں نہیں تھام سکتے۔ کیوں نہیں تھام سکتے؟ اس کے اندر جو جوہر تھا، روح، وہ الگ ہو گئی، وہ نکل گئی، وہ اب آگے چلی گئی، انتظار کر رہی ہے جسم کا، آئیے آپ آگے آئیے، آپ وہاں آئیے جہاں آپ کے ساتھ میں آپ کی پوری زندگی کا حساب و کتاب ہونا ہے، آئیے، اور وہ نکل کر کے آپ کا انتظار کر رہی ہے وہاں کا۔ جس روح کی فکر کے اندر ہم نے ایک منٹ بھی کبھی سوچنے کے لیے گوارا نہیں کیا تھا، جب وہ روح نکل گئی، جس کے ساتھ ہم نے ہمیشہ بے دردی کا معاملہ کیا، جس کی فکر ہم نے نہیں کی، یاد رکھو اگر جسم بگڑتا ہے آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی کہ ہاتھ ٹوٹ گیا، ہاتھ میں بگاڑ آ گیا، پیر ٹوٹ گیا، پیر میں بگاڑ آ گیا، سہارا لگانے والے دوسرے کھڑے ہو جائیں گے، مدد کرنے والے دوسرے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا کوئی بیٹا آپ کو پکڑ کے کھینچ کر کے لے جائے گا، آپ کو کوئی برابر میں لکڑی لگا کر کے یا ہاتھ میں ڈنڈا دے کر کے چلا دیا جا سکتا ہے، آپ کو چیئر پر بٹھا کے چلایا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر روح خراب ہو گئی تو کوئی سہارا لگانے والا نظر نہیں آئے گا۔ جسم خراب ہوا، بہت سارے ہیں سہارا لگانے والے، لیکن اگر روح خراب ہو گئی کوئی بھی دنیا میں آپ کو سہارا لگانے والا نہیں ملے گا، اس لیے کہ روح خراب ہونے کے بعد انسان تباہیوں کی طرف جاتا ہے، انسان بربادیوں کی طرف جاتا ہے۔ روح خراب ہونے کے بعد یہ ہاتھ انسان کا مخالف سمت چلتا ہے، پیر مخالف سمت چلتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، استحیوا من اللہ تعالی حق الحیا، لوگوں اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے کہا وہ جو حیا اور شرم جو ظاہری اعتبار سے ہماری سمجھ میں آتی ہے، صحابہ کرام نے وہی سمجھی اور اسی کے مطابق کہنے لگ گئے، یا رسول اللہ انا نستحی من اللہ تعالی، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ قلنا انا نستحی من اللہ تعالی یا نبی اللہ والحمدللہ، اللہ کے حبیب، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم تو اللہ سے بہت حیا کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ ان کا مطلب دوسرا ہے اور میرا مطلب دوسرا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیس ذلک، میری یہ مراد نہیں جو تمہاری مراد ہے، ولکن من استحیا من اللہ تعالی فلیحفظ الرأس وما وعى، فرمایا جو اللہ سے جس طرح حیا اور شرم کرنی چاہیے ایسے حیا کرتا ہے تو اسے اپنے سر اور سر کے متعلقات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو دو باتیں شروع میں کہی تھی، ایک ہے روح اور ایک ہے جسم۔ جسم بگڑ جائے اس کی اصلاح کے لیے دوڑتا ہے آدمی، پھر بھی اصلاح نہ ہو پائے کوئی نہ کوئی مدد کر دیتا ہے اس کی، لیکن اگر روح خراب ہو جاتی ہے آدمی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے۔ اس کے لیے علماء، صلحاء، اللہ والے، نیک لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے کہ روح کے اندر فساد پیدا ہو جانے کے بعد اس کا علاج کیا ہے۔ ان کی صحبتوں میں آنے سے پتہ چلے گا، چونکہ روح بیمار ہوگی، طبیعت کے اندر فساد پیدا ہوا، اب آنکھ غلط دیکھے گی، ہاتھ غلط پکڑے گا، پیر غلط سمت چلے گا، مرڈر کرنے سے کوئی اسے رکاوٹ نظر نہیں آئے گی، چوری کرنے سے کوئی ہاتھ اس کو روکنے والا نظر نہیں آئے گا، وہ اپنی مرضی سے سوچے گا، اپنی مرضی سے کرے گا، کیونکہ روح بیمار ہو گئی، اور بیمار کا جب مزاج خراب ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جائے، میٹھی چیز بھی کڑوی لگنے لگتی ہے۔ روح کے فساد پر ہمیں توجہ نہیں، جبکہ یاد رکھیے روح اگر گڑبڑ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہوگا
کہ آدمی کا دل گناہوں کی طرف مائل ہونے لگے اور گناہ کرنے لگے تو سمجھ لو اس کی روح فاسد ہو گئی، روح میں فساد پڑ گیا، اب روح کے علاج کی ضرورت ہے، اب اندر سے علاج کی ضرورت ہے، دل کے اندر سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اعلیٰ توجہ رہے، ان فی الجسد لمضغہ، فرمایا جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو ساری باڈی ٹھیک رہتی ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو فرمایا ساری باڈی خراب ہو جاتی ہے، الا وہی القلب، فرمایا سن لو توجہ سے، وہ دل ہے، دل اگر دل بگڑ گیا تو انسان کی ساری باڈی برباد ہو جائے گی۔ دل میں آیا ادھر چلو، دل میں آیا یہ کرو، دل میں آیا یہ دیکھو، ساری کی ساری چیزیں انسان کی اس کے دل کے ماتحت چلنے لگتی ہے۔ اس لیے اپنے قلب، اپنی روح، ان چیزوں کے اوپر دھیان کرنا بے حد ضروری ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کس قدر زور دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی تھی وہ یہ کہ رسول کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کر سناتے ہیں۔ گویا قرآن کریم رسول اللہ کی ذمہ داریوں میں کہ وہ ناظرہ حافظہ قرآن کریم لوگوں کو پڑھاتے، اس کے بعد اس کے معنی بتانے کی ذمہ داری، مطلب سمجھانے کی ذمہ داری، مفہوم سمجھانے کی ذمہ داری، اور یہ بھی ذمہ داری کہ ان کے دلوں کے اندر جو دنیا کا روگ ہے اسے صاف کر کے ان کے دلوں کو خالص اللہ کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے اوپر محنت کی اور ان سے مجاہدے کرائے، ان کے اوپر محنت کی، تو پھر یہ صورتحال ہو گئی کہ وہی عمر جو ایک دن تلوار لے کر کے یوں چلتا ہے کہ میں آج محمد رسول اللہ کا قصہ بات کروں گا، اور جا رہا ہے دندناتا ہوا اور کہتا ہے کہ آج میں ان کا سر ان کے دم سے جدا کر دوں گا، اس لیے کہ انہوں نے ایک نیا دین گھڑ لیا ہے۔ مگر جب رسول اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت بنا دی کہ بہن اور بہنوئی کے ایمان کھانے کا پتہ چل جاتا ہے ان کو، اور رخ مڑتا ہے اور بہن اور بہنوئی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے واقعات میں خوب اچھی طرح سنا ہوگا کہ دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، اندر چھپ گئے، کہا عمر آ گئے، اور عمر کے دبدبے کا یار کہ کوئی سامنا کرنے کو تیار نہیں، کھڑا ہونے تک کو تیار نہیں، اور تیرے اپنے بچوں کو یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ چپ ہو جاؤ عمر آ جائے گا۔ دبدبا اس طرح اندر داخل ہوئے، انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایمان لے آئے، پوچھ تاچھ کرنے لگ گئے۔ پوچھ تاچھ کے دوران بہنوئی کو مارتے ہیں، سعید بن عاص بہنوئی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو مارتے ہیں، زمین کے اوپر پٹک دیتے ہیں۔ پہلوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلوان اس قدر طاقتور ہے کہ گھوڑے کے اوپر کبھی اس طرح سے پیر تو اس میں آلات میں جہاں پیر رکھا جاتا ہے وہاں رکھ کر کے نہیں، بلکہ ہمیشہ اچھل کر کے گھوڑے کے اوپر چڑھا کرتے تھے۔ وہ عجیب آدمی تھے، بڑے طاقتور آدمی۔ خیر بہنوئی کو مارا، بہن سامنے آئی اور کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ اگر یہ جو کچھ ہم کر رہے تھے وہ حق ہو تو پھر آپ کیا کرو گے؟ یہ سن کر کے بہن کو بھی تماچا جڑ دیا، بہت طاقت کے ساتھ تماچا مارا، مگر مار تو دیا۔ بہن کو بھی احساس ہوا، بہن نے کہا بھائی جان سن لے، جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا تھا اسی چھاتی سے دودھ پی کر کے میں بھی جوان ہوئی ہوں، تم اپنی طاقت کو میرے اوپر نکال لو، میرے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستگی کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے۔ ہمیں ٹکڑوں سے نہ ڈراؤ، ہمیں طاقت سے نہ ڈراؤ، ہمیں مال سے نہ ڈراؤ،
ہم تو رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لا چکے ہیں، اب کوئی وہ طاقت نہیں ہے دنیا کی جو ہمارے قلب سے ایمان کو چھین لے۔ جب دل بدلتا ہے کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سہم گئے کہ جس بہن نے کبھی سامنے آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھی تھی، آج وہ بہن تیرے سامنے شیرنی کی طرح دمدما رہی ہے اور تجھ سے خوف کھانے کو تیار نہیں، اور کہتی ہے کہ تم اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی کر دو گے عمر تو تمہاری طاقت ہے کر سکتے ہو، لیکن تم ہمیں ہمارے موقف سے نہیں ہٹا سکتے ہو۔ ہم نے محمد رسول اللہ کا دامن تھام لیا ہے۔ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کہنے لگ گئے بہن اچھا صحیح بتاؤ کیا تھا وہ جسے تم پڑھ رہے تھے، لاؤ مجھے بھی، میرے ہاتھ میں دو۔ بہن کہتی ہے نہ باوجود اس کے کہ حالات انتہائی سنگین ہیں اور بھائی جان انتہائی غصے میں ہے، بہن نے مسئلے کی وضاحت کی ہے، کہا تمہارے ہاتھ میں اس وقت میں وہ صحیفہ پاکیزہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ تم ناپاک ہو اور قرآن کریم کا صحیفہ ناپاک کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ رب کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو پاک لوگ ہی چھوئیں گے، کوئی ناپاک نہیں چھو سکتا ہے۔ قرآن کریم کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، کتابوں میں لکھا ہے، پانی پیش کر دیا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری تھی الہ العالمین تیرے خزانے میں ہیرا ہے، تیرے خزانے میں ہیرا ہے، وہ چاہیے اسلام کو عزت عطا فرما دے، اور کہا تھا ابو جہل اور عمر دونوں میں سے کوئی ایک چاہیے، مگر رب ذوالجلال کی نظر انتخاب ابو جہل پر نہیں عمر پر پڑی۔ ایمان دل کے اندر اتر گیا، ادھر بہن نے پانی پیش کیا اور اللہ سے وہ بھی دعا کر رہی ہے مولا کریم اس کے ظاہر کو پاک کرنا میرا کام اور اس کے دل کو پاک کرنا تیرا کام ہے، میرا جتنا کام ہے وہ میں نے کر دیا، آگے جو آپ کا کام ہے وہ آپ کے حوالے ہے۔ معلوم ہوا یہی سے کہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب سے جدا نہیں ہوا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی توکل کے اوپر یوں کہے کہ اسباب سے ہٹ کر کے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ، اللہ جو چاہے کرے، بے شک اللہ جو چاہے کرتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو اسباب سے چھوڑ دیا، فرمایا اسباب اختیار کرو اور بھروسہ اسباب پر نہیں پھر میری ذات کے اوپر کرو۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہاں سے چیز نکل کے آئی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار کیے جائے لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا جائے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے چل کر کے، اور بلکہ ایک صحابی، اس سے دوسری روایت یہ ہے کہ ایک صحابی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کروں یا یوں ہی چھوڑ دوں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کروں کہ میرا اللہ اس کی عبادت کرے گا؟ سمجھنا خوب اچھی طرح سے آقا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کروں کہ میں نے تو جو کچھ کام میرا کرنا تھا کر دیا، باندھ دیا، اب اللہ اسے روکنا تیرا کام ہے، کہیں یہ تو آ کے نہ بھاگ جائے، میں ایسا کروں یا پھر ایسا کروں کہ یوں ہی چھوڑ دو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لوں کہ میرا پروردگار میرے اونٹ کی حفاظت کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقل فتوکل، باندھ پہلے توکل بعد میں کرنا، بھروسہ بعد میں کرنا، اس لیے کہ کام دو طرفہ ہے، ایک کام تمہارے ذمے ہے، دوسرا کام رب کے ذمے ہے۔ رب ذوالجلال نے جسے اپنے ذمے کیا باقی توڑا ہی اللہ کے اوپر کوئی کام، لیکن ایک کام اللہ کر رہا ہے، ایک کام اب آپ کو بھی کرنا ہے، آپ کو اپنا کام کرنا کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں اور خدا ان اسباب میں طاقت پیدا کرے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھیت میں اناج بکھیر کے آ گیا اور اب تو میں کھیت سے زبردستی اناج اگوا لوں گا، جی نہیں،
میرے مولا میرا کام یہ تھا کہ کھیت کو میں نے تیار کر کے اس میں دانے بکھیر دیے بلکہ مٹی میں چھپا دیے. میرے رب اب تیری ذمہ داری ہے, اب تیرا کام ہے. اسی کو رب کہتا ہے انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اچھا فرأیتم ما تحرثون, اچھا بتاؤ مجھے جو تم کھیتیاں کرتے ہو انتم تزرعونه ام نحن الزارعون, کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے وہ کرتا رہے گا, لیکن جتنا کام انسانوں کا ہے وہ تو کریں. بہن فاطمہ نے اللہ کے سامنے یہ درخواست لگا دی کہ مولا کریم میرا کام اتنا تھا کہ میں اس کو پانی پیش کر کے اس کے باہر کے حصے کو دھلوا دوں, لیکن اندر کے حصے کی دھلائی کرنا یہ میرا کام نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. رب ذوالجلال نے بہن کی آرزو کو بھی قبول فرمایا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے ہو چکی تھی, اب قبولیت پر قبولیت, دل بدل گیا, دل کی کیفیت بدل گئی. اب اللہ نے ان کے دل کے اندر یہ جذبہ ڈال دیا, کہتے ہیں بہن بہت زمانہ ہو گیا مخالفت کرتے کرتے, اب مجھے لے چلو محمد الرسول اللہ کے دربار میں. میں بہت بد نصیب تھا, مجھے احساس ہو چلا, مجھے لے کر کے میرے حبیب کے پاس چلو. اب دل کی کایا بدل گئی, دل بدل گیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کر دیا میرے آقا اب تک مجھ سے جو غلطی ہوئی معاف کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کی آواز کہی, صدی آواز سے گونج گئی آواز سے وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہے. اور وہیں سے پھر آقا کھڑے ہوئے اور فرمایا 2 رکعت کے لیے 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں. عمر پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگ گئے عمر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی گود میں ڈال دیا, شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں. کہنے لگ گئے پھر یہاں کیوں, وہاں جہاں جو اللہ کا گھر ہے وہاں چلیے. کہا وہاں جانے میں مخالفت ہوتی ہے. کہنے لگ گئے نہ رب بھی برحق ہے, آپ بھی برحق ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس برحق معبود کی عبادت اس کے گھر کے علاوہ کی جائے. یہ پہلا وہ دن تھا جس دن عمر لے کر کے سب کو چلے ہیں کہ عبادت اطمینان کے ساتھ کی جائے. دل بدل گیا. وہی عمر جو ہاتھ میں تلوار لے کر کے چلا, کہا میں کام تمام کر کے آؤں گا, وہی عمر آج دیوانہ ہو کر کے واپس لوٹ رہا ہے. اور پھر صورتحال یہ بنتی ہے کہ جو رائے عمر فاروق زمین کے اوپر قائم کرتے ہیں وہی رائے رب ذوالجلال قرآن کریم بنا کر کے نازل فرما دیتا ہے. جب روح درست ہو جاتی ہے پھر انسان اس قدر ترقی کرتا ہے, اس قدر ترقی کرتا ہے. جب روح فاسد تھی, روح کے اندر فساد تھا, روح میں کمزوری اور کمی تھی, تو ہاتھ میں رسول اللہ کے خلاف تلوار تھی. اور جب روح درست ہوئی, دل بدل گیا, تزکیہ نفس ہو گیا, پھر زمین کے اوپر عمر اگر ایک رائے قائم کر دیتا ہے تو رب قرآن کریم بنا کر کے اس رائے کو نازل فرما دیتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات زمین کے اوپر کہی اور وہی بات اللہ نے, عرش والے نے, کائنات کے مالک نے قرآن کریم بنا کر کے نازل فرما دی. مثال کے طور پر بدر میں پہلی جنگ ہوئی بدر, صحابہ کرام 313 تقریباً رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر پہ پیش کر دیے. سجدہ ریز ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں میرے مولا یہ دشمن چڑھ کے آئے تھے مدینہ کے اوپر, مکے والے, میں چند افراد لے کر کے حاضر ہوا اور زندگی بھر کی میری محنت ہے جنہیں میں لے کر کے تیرے در پہ حاضر ہوا. میرے رب آج اگر یہ اگر فتح یاب نہیں ہوئے تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہو پائے گی. اللہ نے قبول فرمایا, آسمانوں سے مدد آئی اور جس وقت میں آپس میں گھمسان ہوا تو 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے, جنہیں گرفتار کر کے مدینہ منورہ میں لایا گیا. اب ان کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے مشورہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, کیا سلوک کیا جائے. تو بڑے بڑے صحابہ کی رائے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسوں کی رائے یہ ہو گئی کہ ان سے جرمانہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے.
فدیہ جس کو کہا جاتا ہے، فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ فدیہ لے کر کے لیکن فاروق اعظم کی رضی اللہ عنہ کی رائے نہیں تھی کہ فدیہ لے کر کے چھوڑا جائے۔ جب فاروق اعظم سے پوچھا گیا تمہاری کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا سیدھے سیدھے کہ میری رائے یہ ہے کہ جتنے یہ قیدی ہیں ان کو زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں، انہوں نے جو مخالفت دین اسلام کی ہے ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں تہہ تہہ کیا جائے۔ اور یا رسول اللہ میری گزارش ہے کہ ہم میں سے جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے تاکہ اسی کی تلوار سے اس کے رشتہ دار کی گردن اتر جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سبق مل جائے کہ اسلام کو روکنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ مگر چونکہ اکثریت کی رائے یہی آ چکی تھی، سبھی کی رائے تقریباً یہی آ چکی تھی کہ نہیں ان پر جرمانہ ڈال دیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کے اوپر فیصلہ فرما دیا اور رہائی کا اعلان کر دیا، طے کر دیا اتنا اتنا فدیہ طے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جس وقت میں یہ اعلان ہو گیا اس کے بعد جبریل امین کو رب ذوالجلال نے دوڑا دیا اور دوڑا کر کے قرآن کریم لے کر کے جبریل آ رہا ہے۔ گویا یوں سمجھ لیا جائے اس کو کہ جو رائے عمر کی فرش پر ہے وہی رائے خدا کی عرش پر ہے۔ قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض، کہ نبی کی شان یہ نہیں ہے، نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دے یہاں تک کہ زمین کے اوپر خون بہا دیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ڈانٹ لگائی اور یہاں تک کہہ دیا اگر اللہ کی طرف سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی لولا کتاب من اللہ سبق، پہلے سے ایک بات کہ صاحب آپ کے ہوتے ہوئے عمومی عذاب نہیں دیا جائے گا، فرمایا تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم یا فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، فرمایا تو پھر تمہیں دردناک عذاب، بڑا عذاب دیا جاتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور کہتے ہیں لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر، آسمان سے اگر آج عذاب نازل ہوتا تو عمر کے سوا تم میں سے کوئی نہ بچتا۔ ہائے ہائے جب دل بدلتا ہے حالات بدلتے ہیں۔ عمر فاروق کا دل بدل گیا، روح درست ہو گئی۔ آج زمین کے اوپر ایک فیصلہ سنایا، رب ذوالجلال نے اعزازاً قرآن کریم بنا کر کے نازل فرما دیا اور رہتی دنیا تک بتا دیا کہ یہ عمر کی رائے ہے، یہ عمر کی رائے ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین نے الزام لگا دیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور اگر میرے اور آپ کے اوپر کوئی الزام تراشی کرتا ہے، میرے اور آپ کی سیف کی مولی ہے، یہاں تو رسول کی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا۔ اگر رب ذوالجلال فراق کا اظہار نہ کرتا تو الزام لگ گیا تھا، معاذ اللہ ایسا الزام لگا دیا گیا تھا کہ جسے کبھی سوچا تک نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بغاوت، ایک گھمنڈ کھڑا کر دیا تھا کہ عائشہ معاذ اللہ اس طرح کی ہے اور اس طرح کی ہے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ عائشہ کے خلاف اس طرح کی تہمت بازی کی جا رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب پیغمبر سے، اپنے ساتھیوں سے ذرا سا ایک چھوٹی سی بات رائے مشورے کے اندر، کیا تمہارے نزدیک کیا عائشہ ایسی ہو سکتی ہے جو مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے؟ ہر ایک کہتا چلا گیا نہیں نہیں عائشہ ایسے نہیں ہے، عائشہ ایسے نہیں ہے۔ عمر فاروق کا نمبر آتا ہے، عمر فاروق کا جواب ہی نرالا تھا۔ جب پوچھا ہے کہ عمر تیری نگاہوں میں عائشہ کیسی ہے تو عمر نے کہا یا رسول اللہ پہلے آپ یہ بتائیں آپ کا نکاح عائشہ سے کس نے کرایا ہے؟ سوال دیکھیے کہا، آپ یہ بتائیے عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کرایا ہے؟ فرمایا میرے پروردگار نے کرایا ہے، میرے رب نے کرایا ہے۔ تو عمر نے کہا پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال پیغمبر کے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب کرے جو عیبدار ہو۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، رب تیری ذات پاک ہے، یہ تو عظیم ترین بہتان ہے۔ رب ذوالجلال نے انہی لفظوں کو قرآن کریم بنا کے نازل فرما دیا۔
جب دل بدلتا ہے تو کیفیات بدل جاتی ہے. اس لیے اپنے روح کے علاج کی ضرورت ہے. علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر کے میرے مصطفیٰ نے صحابہ کرام جو رات دن بتوں کے پجاری رسیا تھے ان کی جب اصلاح ہو گئی تو اصلاح پھر ایسی ہوئی کہ ان کی رائے کے مطابق قرآن اتر رہے ہیں. میرے بھائی اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کی جائے. حدیث پاک میں نے پڑھی تھی استحیوا من اللہ تعالی حق الحیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنی چاہیے. اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم تو با حیا ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا نا ولکن من استحیا من اللہ تعالی فلیحفظ الراس وما وعى. جو آدمی تم میں سے اللہ سے حیا کرتا ہو جیسے اللہ سے حیا کرنی چاہیے اسے کیا کیا کرنا چاہیے. اس حدیث پاک کو ذرا توجہ سے سننا. فرمایا فلیحفظ الراس وما وعى سر اور سر کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرے. سر میں کیا ہے؟ دماغ. سر کی حفاظت کرے. اور اگر ظاہر کے اعتبار سے کہا جائے کہ سر کی حفاظت کرے حکومت کہتی ہے کہ کوئی بائک والا بغیر ہیلمٹ کے نہ چلے. حدیث پاک کے ظاہری الفاظ کا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے سر. لیکن سر کے اندر کی معافی سر کے اندر جو چیز ہے اس کی حفاظت کرے. اس میں کیا ہے؟ دماغ اور ذہن کی حفاظت کرے. بد دماغ نہ ہو جائے کسی کے دماغ کے اندر اس طرح کی غلط باتیں نہ پھنسنی شروع ہو جائے. اپنے دماغ کو ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے. پتا چلا کہ کسی کا دماغ تو اتنا خراب ہو گیا کہ وہ کسی اور سے نہیں اپنی بیوی سے ہی بدگمان ہو کر کے بیٹھ گیا اور بدگمانی اتنی بڑی کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی. اس نے دماغ کی حفاظت نہیں کی اپنے بدگمانی میں مبتلا ہو گیا. قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اسم. بہت سی بدگمانیاں بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. گناہ ایک خیال ڈال لیا ہم نے خامخواہ اپنے دماغ میں. ایک بڑے عالم دین کی میں تقریر سن رہا تھا. اس کے بیان کے اندر ایک بات آئی کہ باقاعدہ سچا واقعہ انہوں نے بتایا. سچا بالکل. کہنے لگے راوی میرے سامنے آئے میرے سامنے واقعہ بیان کیا. کہنے لگے کہ ہم ایک جگہ تھے مسجد میں. وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے افطار کے وقت میں جو چرسی تھے. چرس پیتے تھے نشہ کرتے تھے. انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا. دیکھو کسی بھی چیز کی اگر دو جہتیں ہو سکتی ہوں تو انسان کو اچھا گمان رکھتے ہوئے اچھی تعویل کر لینی چاہیے. اچھی تعویل کر لینی اچھا مطلب نکال دینا چاہیے. انہوں نے کیا کہا کہ جب افطار کا وقت ہوا ان چرسیوں نے بجائے پانی شربت کوئی اور کھانے کی چیز منگانے کے انہوں نے چرس منگوائی. چرس سے افطار کیا. مجھے بہت غصہ آیا کہ کون لوگ ہیں بدماش کہ جو روزہ بھی چرس سے افطار کر رہے ہیں نشے کی چیز سے افطار کر رہے ہیں. تو جب ان کو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے بھی ہنجار اور بدماش لوگ ہیں بڑا ناراض ہو رہا تھا اس بات کے اوپر. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ان سے بدگمان نہ ہو. مجھے تو یہ سن کر کے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے چرس سے افطار کیا. اسے تعجب ہوا کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہو آپ چرسی سے کہہ رہے ہو چرس سے افطار کرنے والے سے. مجھے تو بہت خوشی ہوئی. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ نہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ نے مطلب یہ نکالا کہ انہوں نے چرس سے افطار کیا تو کتنا بڑا گناہ کیا اور میں نے مطلب یہ نکالا کہ وہ چرسی روزے کا کتنا بڑا پابند نکلا کہ اس نے 10 12 13 گھنٹے اپنے آپ کو روزے کے احترام میں چرس سے دور رکھا. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ دونوں کا مطلب الگ الگ ہو گیا. ایک بدگمان ہو رہا ہے اور ایک دوسری بات اسی میں سے نکال رہا ہے. وہ ایک کہتا ہے کہ انہوں نے چرس منع کر کے افطار کیا بہت برا کیا. بری بات ہے چرس نہیں پینی چاہیے. لیکن دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی تعویل یہ کرو کہ وہ چرس کا اتنا رسیا ہونے کے باوجود اللہ کے لیے انہوں نے چرس کو روزہ رکھ کر کے 12 14 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات رہی
لگی ہے ان کی طرف سے، ورنہ وہ دن بھر میں روزانہ رکھتے اور چرس پیتے رہتے، کون کیا بگاڑ لیتا؟ اچھی تعبیر بھی کی جا سکتی ہے، تو تھوڑی سی دیر کے لیے اچھی تعبیر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دماغ کی حفاظت کی جائے، بدگمانیوں سے بچا جائے۔ کچھ لوگ بدگمان اس طرح ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی بد دماغیاں ان کے دماغوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی اور سے نہیں بلکہ قرآن کے حافظوں، قرآن کے عالموں اور امام اور مؤذنوں تک سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اگر انہی سے کوئی بدگمان ہو گیا تو پھر سمجھو چوب کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، جب کعبۃ اللہ میں بھی کفر ہونے لگے پھر اسلام کہاں رہے گا؟ اگر ہم انہی سے بدگمان ہو جائیں گے تو پھر دین کہاں رہے گا؟ کس کے پاس تلاش کرنے کے لیے جاؤ گے؟ عالم سے تو ہم ہو گئے بدگمان، علم کہاں ڈھونڈنے جائیں گے؟ اور یہ یاد رکھیے، ان علماء کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بچا کر کے رکھا ہے، اسے تھام کے رکھا ہے۔ اگر یہ علماء نہ رہے تو میرے عزیزوں سمجھ لو خوب اچھی طرح سے پھر یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ دنیا امیروں کی وجہ سے نہیں، امیر سے مراد جماعت کا امیر نہیں، مالدار۔ دنیا مالداروں کی وجہ سے نہیں، دنیا ٹھیکیداروں کی وجہ سے قائم نہیں، دنیا فیکٹریوں کے مالکوں کی وجہ سے آباد نہیں، بلکہ دنیا یہ صرف ان علماء کی برکت سے قائم و دائم ہے۔ جب تک یہ ہیں قرآن والے ہیں، جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ موجود ہے، میں اس سے استدلال کر کے آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بتاؤ یہ سنتے ہو آپ، بار بار سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو کیا؟ کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، یہ دنیا اللہ کے نام کی وجہ سے قائم ہے۔ جب تک اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی یہ دنیا قائم رہے گی۔ جب اللہ کی عبادت دنیا میں نہیں ہوگی، اللہ کا نام لیوا کوئی بھی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر دے گا، قیامت آ جائے۔ تو اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ یہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، عبادت بغیر علم کے ہو سکتی ہے؟ عبادت بغیر علم کے ہو سکتی ہے؟ عبادت تو بہت ساری ہے، لیکن ایک عبادت نماز لے لیجیے آپ، عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی اور علم بغیر عالم کے نہیں آ سکتا ہے۔ سمجھو نا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی اور علم بغیر عالم کے نہیں آ سکتا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ یہ دنیا قائم ہے عبادت کی وجہ سے، یہ دنیا قائم ہے عبادت کی وجہ سے، اور عبادت علم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے اور علم بغیر عالم کے نہیں آ سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا قائم ہے عالم کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں پتہ نہیں آئی کہ نہیں کیا؟ اللہ یہ فرما رہا ہے میں نے جنات و انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اپنی، اور عبادت کے اوپر ٹکی ہوئی ہے یہ دنیا کہ اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا تو دنیا رہے گی ورنہ ختم۔ یہاں تک سمجھ میں آئی؟ اور عبادت بغیر علم کے ہو نہیں سکتی ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف کو رخ کر کے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کے بعد اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو کیا پڑھے گا؟ اگر اسے ثنا یاد نہیں ہے کیا پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے کیا پڑھے گا؟ کوئی سورت یاد نہیں ہے کیا پڑھے گا؟ رکوع میں جائے گا تسبیح یاد نہیں، سجدے میں جائے گا تسبیح یاد نہیں، بیٹھے گا اسے تشہد یاد نہیں، سلام پھیر دیا سجدے اور رکوع دکھاوے کے کر کے آپ بتائیے ایمانداری سے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کہیں گے نماز نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ علم نہیں تھا، علم کے بغیر نماز نہیں ہوئی۔ اور اگر کوئی یہ کہے جی اللہ تو بڑے فضل والا ہے جی، بس جی ہم نے تو جیسا ہم سے ہوتا اوپر نیچے ہونا جی ہم نے تو پیش کر دیا، ایسے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تو علم چاہیے، یہی اصول ہے
یہی اصول ہے. اور یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لا الہ الا اللہ پہ مرنے کی وجہ سے جب چاہے جب چھوڑ دے اور جب چاہے جب پکڑ لے. یہ اس کو کون روک دے گا؟ یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے. اس نے تو صرف یہ کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن چاہے گا جبھی تو. اصول ہے. آپ نے ٹرین میں ٹکٹ نہیں لیا اور سوار ہو گئے، ٹی ٹی اگر چاہے گا آپ کو چھوڑ دے گا، نہیں چاہے گا آپ پر جرمانہ لگا دے گا. اصول تو یہی ہے کہ آپ ٹکٹ لے کر کے چلیں، یا بھی سوچتے ہوئے کہ ٹی ٹی ہو سکتا ہے مجھے چھوڑ دے اور بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا شروع کر دیں گے. عجیب بات ہے. تو پتہ چلا کہ دنیا اللہ کی عبادت اور اللہ کے نام کی وجہ سے قائم ہے، ٹھہری ہوئی ہے، باقی ہے. اور اللہ کی عبادت علم کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور علم بغیر عالم کے نہیں آئے گا. اس لیے پتا چلا کہ دنیا بغیر عالموں کے وجود کے باقی نہیں رہ پائے گی. اس لیے علماء کی قدر بہت ضروری ہے اور ان کے ساتھ اپنے رابطے بڑھانا بہت ضروری ہے. بلکہ ایک روایت کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، اور جب صحابی بلا حوالہ کوئی بات کہتا ہے تو یقین جانیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات اتنی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا النظر الی العالم عبادت، فرمایا عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو کچھ لوگ اگر ہم میں سے عالم ہی سے بدگمان ہو بیٹھے تو پھر بچے گا کیا ہمارے پاس؟ اس لیے کہ عالم آسمانوں سے نہیں ٹپکا، پیڑوں کے اوپر پھلوں کی طرح نہیں لگا، زمین سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ عالم وہ ہوا جو آپ ہی کا بیٹا ہے، آپ ہی کا بھائی ہے، ہمارے ہی جیسا ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم نبوت کو حاصل کیا ہے. حاصل کر لیا تو عالم کہلایا، حافظ کہلایا، قاری قرآن کہلایا. وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ ہی کا ایک بھائی بند ہے، وہ آپ اور ہم میں سے ہی ایک فرد ہے، وہ کوئی باہر سے نہیں آیا ہے. ایک باپ کی کئی اولاد ہے، ایک انجینئر بنا، ایک ڈاکٹر بنا، ایک عالم بنا، حافظ بنا، قاری بن گیا. اسی گھر سے عالم پیدا ہوا ہے، اسی گھر سے، اسی باپ کی پشت سے پیدا ہوا ہے، اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے عالم پیدا ہوا ہے. خدا کی قسم اگر اس عالم کا الگ حکم ہو گیا اب کوئی اس عالم کی برابری نہیں کر پائے گا. مقام اور مرتبہ اپنا اپنا. انجینئر کا ہونا ضروری بے شک ہے، اور ڈاکٹر کا ہونا بے شک ضروری ہے، اور وکیل کا ہونا بے شک ضروری ہے، لیکن عالم کے مقام اور مرتبے کو تو کیا پہنچے گا؟ اس کے پیر کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا. کیا سمجھتے ہو آپ عالم کو؟ ایک اللہ کہنے والے کی وجہ سے ہی یہ دنیا باقی رہے گی. ایک اللہ جس کی زبان سے نکل جائے فقط کوئی عمل اس کے پاس نہ ہو، حدیث پاک کہتی ہے دنیا جب تک باقی رہے گی قیامت نہیں آئے گی. تو پھر عالم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا؟ حدیث پاک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا ایک عالم کا اور ایک عبادت گزار کا. ایک آدمی عبادت گزار ہے، برابر عبادت میں لگا رہتا ہے. ایک آدمی وہ ہے جو عالم ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، او کما قال، فرمایا عالم کی فضیلت ایک اس آدمی کے اوپر جو عالم نہ ہو مگر عبادت کرنے میں بہت ہائی فائی ہو، بہت آگے ہو، عبادت گزار ہے، بہت عبادت کرتا ہے لیکن عالم نہیں ہے، اس عالم کی فضیلت جو عالم ہے اس عبادت گزار کے اوپر ایسی ہے. توجہ کے ساتھ سننا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھے، بہت انتہائی عظیم ترین بات ہے. فرمایا اتنی بڑی فضیلت ہے ایک عالم دین کی، ایک عبادت گزار کے اوپر، جتنی فضیلت مجھ محمد الرسول اللہ کی تم میں سے بہت ادنا درجے کے آدمی پر. سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پہ ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت
اور میری فضیلت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت. رسول اللہ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے, اللہ کے بعد ہے کوئی جو رسول کے مرتبے کی برابری کرے؟ لیکن آپ نے فرمایا جتنا افضل تم میں سے ایک ادنا سے درجے کے آدمی کے اوپر میں ہوں, اتنا ہی افضل ایک عالم دین, ایک عبادت گزار کے اوپر ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, روایت نے تو یہ کہہ دیا, روایت اور حدیث نے تو یہ کہہ دیا کہ ایک عالم ایک عبادت گزار کے اوپر اتنا بھاری اور اتنا افضل ہے, پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی عبادت گزار نہ ہو, عبادت گزار نہیں لیکن وکالت کا پیشہ اس نے پڑھ لیا ہے, انجینئرنگ کا پیشہ اس نے پڑھ لیا ہے, وہ انجینئرنگ کا کورس کر چکا ہے, عبادت گزار نہیں. میرے آقا نے تو فرمایا عبادت گزار پر وقت کے عابد کے اوپر عالم کا اتنا بڑا مقام ہے, اور جو عالم لگی وکیل صاحب اس کے اوپر کتنا بڑا مقام ہوگا ایک عالم کا. لیکن لوگوں کی سوچ بدلی اور لوگوں نے کہا فلاں فیملی کی تعریف کی, میاں وہ تو بڑا خوش نصیب ہے صاحب, اس کے یہاں تو ایک لڑکا وکیل صاحب ہے, ایک لڑکا انجینئر صاحب ہے, ایک لڑکا ڈاکٹر صاحب ہے, بڑی اونچی فیملی ہے, بڑے اونچے مرتبے کا. اور کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ اس گھر میں یہ بھی بتا دے کہ ایک لڑکا بیچارہ ہے, کافی چیزیں ہے, 6 لگ رہا ہے چاہیے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا بھائی, کہہ رہا بہت اونچی فیملی صاحب کیا ٹھکانے, وہ تو بڑے علاقے کا نامور گھرانہ ہے. اور ناموری کس بارے میں ذکر کر رہا ہے؟ ناموری کی دلیل اس بات سے دے رہا ہے کہ جی 6-7 لڑکے ہیں, ایک ماسٹر بھی ہے, 2 سرکاری ٹیچر ہیں, اور 2 فلاں ہیں, لیکن حافظ کا نام تو اس نے نہیں لیا, قرآن کے عالم کا نام تو اس نے نہیں لیا. تو بھائی ہماری سوچ اتنی بدل گئی, اس دماغ کو ٹھیک کریں. فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا بَعَدَ, سر اور سر کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرے. یہ بددماغی ہے کہ کوئی آدمی حافظ کے اوپر کسی دوسرے کو تو فوقیت دے. جب میرے محبوب نے فرما دی, دیکھو ہم اور آپ کہتے ہیں فلاں گھرانہ بڑا اونچا ہے, بڑی شان والا ہے, تو آؤ میرے محبوب کے در پہ چلیں, ذرا آقا رحمت سے فیصلہ کرا لیں, آقا سے پوچھ لیں کہ کون سب سے افضل ہے. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے. کون کہہ رہا ہے جی یہ؟ کس کا؟ میں کسی مفتی کا قول نہیں, میں کسی عالم کی بات نہیں, بلکہ میں تو آمنہ کے لفظ جگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, میں کسی اور کی بات سے نہیں. آقا خود فرما رہے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے والا اور پڑھانے والا ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے افضل ہے. اور کیوں نہ ہو کہ قرآن سے افضل بھی کوئی کتاب ہے کیا؟ کوئی ہے کتاب قرآن کریم سے بڑھ کر کے کوئی اگر ہو تو بتاؤ. آج کے دور کی کتابیں جو انسانوں نے مرتب کی ہو, چاہے وہ ڈاکٹروں کو پڑھانے والا یا انجینئر بنانے والا یا کوئی بھی کورس لے لیجیے, ارے بھائی تورات, انجیل, زبور جو اللہ نے اپنی طرف سے پیغمبروں کو عطا فرمائی تھی, ان کے مقابلے پر بھی قرآن کریم ہی کو اوپر درجہ دیا گیا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کا بھی کام نہ چلتا. سمجھ رکھو اچھی طرح سے, وقت کا پیغمبر آج کے دور میں بفرض محال اللہ تعالیٰ اسے بھیج دے. میرے آقا نے فرمایا شریعت میری ہوگی, تابع داری اس کی ہوگی, تب جا کے کام چلے گا. اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ عیسائیت مر چکی, یہودیت مر چکی, لیکن ہم عیسائیت, یہودیت اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے ایک نمبر کا اسلام اور مذہب اسلام اسے ہم خاطر میں لانے کو تیار ہیں. اور یہی وجہ ہے جب مسلمان نے اسلام کا دامن چھوڑا اور اپنی حیثیت کو بدل کر کے یہودیت کے پیچھے لگا, عیسائیت کے پیچھے لگا, تو دنیا میں رسوائی اس کا مقدر بن گئی. جس پردے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک شان کے ساتھ نازل فرمایا تھا, آج مسلمانوں نے چونکہ پردے کے اوپر خود ہی اعتماد نہیں کیا, بے پردہ ہم ہو گئے, ہماری مائیں بہنیں بے پردہ ہو گئی. چونکہ اس لیے آج اس
دنیا نے، آج اسلام دشمن دنیا نے پردے کے اوپر آبجیکشن اٹھایا، کہا حجاب نہیں چلے گا، پردہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس میں دم خم نہیں ہے۔ سکھوں کی پگڑی تو چلے گی، تمہارا پردہ نہیں چلے گا۔ سکھوں کی داڑھی چلے گی، مسلمانوں تمہاری داڑھی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ وہ اپنے یونیفارم کے اوپر پختہ ہیں، اس لیے ان کا چلے گا، اور تم اپنے یونیفارم کے اوپر خود ہی پختہ نہیں ہو، اس لیے تمہارا نہیں چلے گا۔ ہم نے اپنے پیروں میں خود کڑھاڑی ماری، ہم نے خود اپنے ہاتھ کٹوائے ہیں۔ سکھ داڑھی نہیں کٹاتا، مسلم داڑھی کٹاتا ہے، اس لیے داڑھی نہیں چلے گی، انہوں نے کہہ دیا۔ سکھوں نے وروध کر دیا۔ سکھوں کے مقابلے پہ ذرا کہہ کے تو دیکھیں حکومت، یہ سب چیزیں اپنے سے ہے بھائی۔ جب عمل نکل جاتا ہے، دل کی کیفیت خراب ہوتی ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح کے حالات آتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف بار 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 کبھی تین طلاق کا جھگڑا، کبھی کسی اور چیز کا جھگڑا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انہیں پتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ مسلمان بے ہوش ہو کر کے طلاق اپنے دین اور شریعت کے خلاف طریقے پر دیتا ہے، اس لیے جو چاہو کہہ دو۔ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ جب مسلمان کو ہوش ہے ہی نہیں، اور جہاں کسی سے جھگڑا ہوا، ابھی جھگڑے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ تم دشمن ہو گئے ایک دوسرے کے، نہیں۔ مانو جس طرح تم نے بیوی کو بہت پیار سے حاصل کیا تھا، صاحب نکاح کیا، بڑی محبت کے ساتھ، ہدیوں تحفوں کے ساتھ ایک دوسرے کا استقبال کیا، اور جب کوئی جھگڑا ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، برا ہے جدا ہونا، لیکن پھر بھی نہیں، اگر تھاما جا رہا ہے معاملے کو، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ زندگی بھر کے لیے ان میں ایسی گاٹھ لگا دی جائے، ایسی گرہ لگا دی جائے کہ وہیں گھٹ گھٹ کے جیتے رہے۔ نہیں، شریعت نے کہا اگر نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، تمام تدبیریں فیل ہو گئی، تو تم پیار سے جدا ہو جاؤ، اس کے لیے شوہر بہت، تیرے لیے بیویاں بہت، لیکن ایسے جھگڑتے ہیں صاحب، گالیوں پہ گالیاں دے کر کے فٹافٹ تینوں طلاق دے ڈالتے ہیں۔ جب طلاق کا طریقہ تک معلوم نہیں ہے تو دشمن نے فائدہ اٹھایا اور 3 طلاقوں کا مدعا اٹھا کر کے مداخلت شروع کر دی، اور آپ روک نہیں سکے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ روک نہیں سکے، اس لیے کہ ہماری اپنی غلطیاں، ہماری اپنی کمزوریاں، تو اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی دشمن ہمارے اوپر اس طرح کا اٹیک نہ کر سکے، اور ہماری وجہ سے شریعت میں کسی کو مداخلت کرنے کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ حدیث سے بات چل رہی تھی، میں اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کروں۔ میرے اکابر تشریف فرما ہے، مجھے زیادہ دیر نہیں بولنا چاہیے، یہ گستاخی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں، مگر ان کی محبتیں ہیں جو برداشت کر رہے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحیوا من اللہ تعالی حق الحیا، شرماؤ اللہ سے، شرماؤ، اور یہ حیا ایسی چیز ہے جہاں حیا نہ رہے بے حیائی آتی ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جب تجھے حیا نہ رہی جو چاہے کر۔ کون روک رہا؟ بے حیا باش ہر چکھائی کن، بے حیا بننے کے بعد تو جو منہ آئے کرو۔ اس لیے اذا فات الحیا فلزم الشرم، جب حیا اور شرم فوت ہو جاتی ہے تو آدمی شریر بن جاتا ہے، شرارتی اور بدمعاش ہو جاتا ہے۔ یہ حیا اور شرم ہے جو بڑوں کی شرم، شریعت کی شرم، دین کی شرم، اللہ کی شرم، اپنے گھر والوں کی شرم۔ آدمی کو بہت سے گناہ ہو، یہاں تک کہ یہ جو لباس ہے نا، یہ ہماری یہ داڑھی، یہ ہماری ٹوپی، یہ ہمارا یہ لباس، اس کی بھی شرم کرنی پڑتی ہے۔ اگر تم اسے پہن لو گے تو بہت ساری چیزوں سے خود بخود رک جاؤ گے، دیکھو گے یار کوئی کیا کہے گا، او ملا جی دیکھو کرتا پہنا۔ شراب کھانے کے اوپر کوئی داڑھی ٹوپی والا، کوئی کرتے پجامے والا مطلب نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا جاگی کیوں نہ صحیح، کیونکہ اسے اس لباس کا، اس حلیے کا، اس انداز کا اثر پڑ رہا ہے اس کے اوپر۔ اور جب اس نے لوور پہنا، ٹی شرٹ پہنی، وہ اپنے آپ کو بے حیا، اب اسے کون روک رہا ہے؟ وہ جہاں چاہے جائے اور جو چاہے کرے۔ لباس کی بھی حیا ہوتی ہے، حلیے کی بھی حیا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، فرمایا اپنے سر اور سر کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کریں، دماغ ٹھیک کریں، اور آنکھیں ہیں انہیں درست کریں،
ہر ایک کے اوپر نظر ڈال دی، ہر ایک کو دیکھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، فرمایا پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ اگر اچانک آدمی کی کسی غیر محرم پہ نظر پڑے ہٹا لے فوراً، اور اگر نہیں ہٹائے گا تو گناہ ہو جائے گا، یا دوسری بار ڈالے گا گناہ شروع ہو جائے گا۔ اور سنو، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی آدمی چراغ جلائے تیل ڈال کر اور اوپر لو لگائی اس میں آگ، وہ جل رہی ہے، تو آپ ایمانداری سے بتائیے جب اوپر آگ لگے گی تو نیچے سے تیل خرچ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آگ دیر تک لگتی رہی، تیل فوراً ختم ہو جائے گا۔ بار بار آپ نے چراغ جلایا، تیل جب بھی چراغ جلے گا جب بھی خرچ ہوگا، چراغ نہ جلے گا تیل ختم نہیں ہوگا، سال بھر بعد بھی تیل آپ کو محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اوپر چراغ جلا نہیں ہے تو تیل ختم بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ ہماری نظریں جب گناہوں کی چیزوں پہ پڑتی ہے تو سمجھ لو نیکیوں کا تیل خرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو نیکیاں اور جو اچھائیاں ہمارے کھاتے میں اللہ کے یہاں جمع ہے، ہمارے گناہوں کی بدولت وہ نیکیاں خود بخود کٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام ہے، کام سب سے متعلق ہے، کاموں کی حفاظت کرے، کوئی بری بات کر نہ سننے کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں دوسروں کی غیبتوں میں مبتلا ہونے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا ہے یہ عمل۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی کے اندر ہو، اس کے اندر ہے تو میں نے کیا برا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا قلت فی الرجل ما فیہ فقد اغتبتہ، جب تم نے اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہی جس بات کا جو بات اس کے اندر پائی جاتی ہے تو تم نے اس کی غیبت کی۔ غیبت وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور جب تم نے کوئی ایسی بات کہی کہ جو اس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا، اس پر بہتان لگایا۔ کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے عیبوں کو دوسرے کے سامنے کھولنے کی؟ بڑی دلچسپی سے سنا جاتا ہے صاحب، بڑی دلچسپی سے سنا جاتا ہے، نہ کہو نہ سنو۔ قرآن کریم نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو اچھا سمجھے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے کے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فرمایا تم اسے برا سمجھو گے، اچھا نہیں سمجھو گے۔ تو پھر سمجھ لو کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا ہو۔ آقا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شب معراج میں اوپر بلایا گیا تو آپ نے دیکھا ایک شخص کو ایک آدمی کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، گویا جیسے تالاب میں وہ اس طرح آنکھوں سے اس کے یہ یوں ڈالتا ہے یوں، اور اس کے اندر سے جبڑے کو چیرتا ہے، اس میں ڈالتا ہے جبڑے کو چیرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا جبریل امین نے کہ یہ وہ ہے جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتا، یعنی چغل خور تھا، دوسروں کی غیبتیں کرتا پھرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائی یہ چھوٹے گناہ نہیں، یہ بہت بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ سر اور سر کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت، زبان پر کسی کے خلاف کوئی برا لفظ نہ آئے، گالیاں نہ آئے۔ سباب المسلم فسوق، فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، دماغ کی، ہر چیز کی حفاظت کرے گا تو آدمی باحیا کہلائے گا ورنہ بے حیا ہے۔ پھر آگے آقا نے ارشاد فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَىٰ، پیٹ اور پیٹ کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کریں، پیٹ کی حفاظت کریں حرام کھانے سے۔ حرام کھانے سے مال کہاں سے کمایا؟
کہاں خرچ کیا، سب اللہ کے یہاں سے سوال ہوں گے قیامت کے دن، تم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ مال کمایا، حرام کھایا، رشوتیں کھائی، سود کھایا، چرا کے کھایا، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کھایا۔ اور آج کل تو بعض علاقوں کے اندر یہ صورتحال چل رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ذات ٹوپی اڑا دی، لوگ جان بوجھ کر کے تانبے کو سونا، پیتل کو سونا بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ رب کی قسم یہ دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ بعض علاقوں کی یہ خبر سننے کو آتی ہے، یہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں، حرام کاریاں۔ ایک آدمی تنہا اس کام کو کرے گا، پوری فیملی اور پورا خاندان اور پورا گھرانہ کھائے گا، سزا کوٹ رہا ہے اللہ کے یہاں پر۔ کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، اپنی قبر میں پڑ کر کے خود اپنے عذاب کو جھیلنا پڑے گا۔ اس لیے کسی کی خاطر کوئی ایسا گناہ نہ کرے، صاحب بچوں کی پیٹ کی خاطر یہ کر رہا۔ آج ایک چیز اور دیکھنے میں آئی، مسلمانوں ہمیں غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بسا اوقات۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادیوں کے اندر بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ شادیوں میں کئی لاکھ خرچ کر رہے ہیں، بے تکی انداز میں خرچ کر رہے ہیں۔ ایک بچے کی شادی ہو گئی، دوسرے کے لیے انتظار، دوسرے کی ہو گئی، تیسرے کے لیے انتظار، پیسہ کمایا جا رہا ہے اور یوں بہایا جا رہا ہے۔ آدمی دیکھو ادھر سے کما لیا اور ادھر خرچ کر لیا، جسے آپ نے جہیز دے دیا اس کے گھر میں مالداری نہیں آئی، لیکن آپ غریب ضرور ہو گئے۔ سمجھتے کہ نہیں؟ جس نے 10-5 لاکھ روپے شادی میں خرچ کر دیے، 15 لاکھ مالداروں کے تو چونچ لیں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھے گا، مالداروں کو اللہ سمجھے گا انہیں۔ مدرسے ان پہ نہ بنائے گئے، یونیورسٹیاں ان پر نہ بنائی گئی، مسجدیں بنانے کو تیار نہیں، مصیبتوں پر مصیبتیں۔ اللہ کے بندے کبھی یہ بھی سوچ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، دیا تو اللہ ہی نے، کہاں خرچ کر رہے ہیں ہم؟ اچھے کاموں میں نہیں۔ آج دیکھیے کہتے حجاب کا مسئلہ، کہتے ہیں صاحب حجاب ہندوستانی تہذیب ہے بہت اچھا، کہتے ہماری بچیاں حجاب اوڑھ کر کے آئیں گی اسکول میں۔ آپ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ بے شک آپ کہہ سکتے ہو، لیکن اگر عقل اگر تھوڑی بھی رکھتا ہے کوئی آدمی، تو ہمارا ایک مدرسہ ہے یا ایک مسجد ہے، ہماری مسجد کا ہم نے ایک ٹارگیٹ بنا دیا کہ اس میں اس طرح کے لوگ آئیں گے، اگر کوئی آئے نیکر پہن کے آپ مسجد میں داخل ہونے دو گے؟ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ سے، اگر کوئی آدمی ایک اچھا پہن کر کے آئے مسجد کے اندر اور صرف ایک ٹی شرٹ پہن کر کے آئے، آپ مسجد میں اس کو داخل ہونے دو گے؟ منع کر دو گے؟ ہمارے مدرسوں میں ایک یونیفارم ہے، ایک نشان ہے لباس کا، کرتا پاجامہ۔ اگر کوئی آدمی چٹی پہن کر کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آنا چاہے، استاد منع کر دے گا، کہنے کہ باہر نکل جاؤ، چونکہ مدرسے کے قانون کے خلاف کر رہے ہو۔ جن کے اسکول ہیں اگر انہوں نے قانون بنا رکھا ہے تو آپ کی زبردستی ہے کیا؟ آپ بتاؤ تو صحیح، سچی بتانا۔ میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، اور یہ چبھتا ہوا سوال ہے کہ اسکول انہوں نے بنائے اپنے پیسے کو، ٹھیک، ہمارا اسکول میں کوئی پیسہ نہیں لگا۔ اب وہ کہہ رہے صاحب ہمارے اسکول میں تو اس طرح کے لوگ آ سکتے ہیں اور باقی نہیں آ سکتے ہیں، تو آپ زبردستی کیوں ہے کہ اسکول ہمارا ہے ہی نہیں؟ تو اگر ہم اتنے خوددار ہیں تو اپنے اسکول قائم کریں۔ مسلمانوں میں کہنے کا منشا یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی تہذیب کو گنوا دیا جائے اور کوریوں میں ایسے قانون بنا دیے جائے۔ کہنے کا منشا میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کوئی کم پیسہ نہیں دیا، اگر مسلمان چاہے تو دنیا بھر کے اسکول قائم کر سکتا ہے، لیکن کرتا نہیں ہے۔ کیا اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں؟ 10-20 مالدار مسلمان فیکٹری والے، یہ نو آپ کا شہر ہے، نو اس کے اندر تو 99% مسلمان ہی ہے کاروباری۔ بولو یہ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ کیا نو بڑا شہر نہیں؟ ایک بھی اسکول نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ میں اس احساس کو دلانے کے لیے یہاں یہ بات چھیڑی ہے کہ آپ کے اس میں بات کے اندر تلاش کو کرو کہ آپ مسلم اکثریت کے علاقے میں اللہ نے پیدا کیا، آپ کو تمام مسلم ہیں، یہاں کسی کا بھیڑا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کیوں نہیں ایسا ہو گیا کہ لوگ چل
کر کے میوات آتے یوکرین جا رہے ہیں کہ کیا کرنے کہ MBBS پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. لوگ میوات چل کر کے آتے کہ میوات جا رہے ہیں MBBS پڑھنے کے لیے. میوات جا رہے ہیں ہم. یونیورسٹی ہے میوات کے اندر, میوات یونیورسٹی یا نوح یونیورسٹی. کیوں نہیں ہم نے اور آپ نے اس طرح کی کالج اور اسکول بنائے, کیوں نہیں ادارے بنائے؟ اس کا احساس ہونا چاہیے. اور میواتیوں کو ایک طرف سے اکٹھے ہو کر کے شاید کسی بھی طرح سے کرنا پڑے. مولانا آپ سب کے بیچ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, کوشش کرو اس طرح کے ادارے قائم کرنے کی کوشش کرو. لوگ جہاں ادارہ ہوتا ہے خود چل کے جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سے اللہ رحم فرمائے مولویوں کے اوپر, یہ چھوٹے چھوٹے مکتبوں کو تھامے بیٹھے ہیں. اور ہمارے بچے جو گلی ڈنڈا کھیلتے, گیند بلہ کھیلتے, ان بچوں کو لے کر کے بیٹھ گئے. اور گھروں میں جو کام کے بچے نہیں بہت سارے, ان کو لے کر کے بیٹھ گئے. کچھ بھی کیا انہوں نے, ان بچوں کو کلمہ پڑھا دیا, انہیں مسلمان تو باقی رکھا. کیا اس سے بڑھ کر کے اور کوئی ان کی اجرت ہو سکتی ہے؟ کون دے گا ان کی اجرت؟ کون اتارے گا ان کا بدلہ؟ انہوں نے ہماری نسلوں کو ایمان پر باقی رکھا, ایمان پر. ہماری گھروں کے اندر ایمان داخل کر دیا انہوں نے, ہمارے بچوں کے اندر قرآن داخل کر دیا انہوں نے. اس سے بڑھ کر کے اور کیا احسان ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کے ان کا اور کیا احسان ہوگا کہ ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھنے کی ذمہ داری انہوں نے لے لی ہے. اور مجھے تو ان کی کارگزاری سن کر کے بہت خوشی ہوئی کہ 30, 40, 35 مدرسوں کا ایک چھوٹا سا سنگٹھن ہے, اور سب مل جل کر کے اپنے مدرسوں کے اندر اس طرح کارکردگی کر رہے ہیں کہ ایک بورڈ بنا رکھا ہے, امتحان ہوں گے مشترکہ. اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپٹیشن ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے جب وہاں جائیں گے تو اچھے نمبر لائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ریکارڈ گر جائے. ایک فائدہ تو اس سے یہ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا کارنامہ ان مولاناؤں کا ہے, ان قاریوں کا اور ان حافظوں کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کے مقابل نہیں جلدی سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے. انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ مدرسوں کو اوپر کرنے کے لیے آپس میں کمپٹیشن بنا دیا, بورڈ بنا دیا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ سب میں اتفاق ہو گیا, سب میں پیار اور محبت قائم ہو گئی, چٹائی ختم ہو گئی. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. میں اس کے اوپر ان تمام ہی اساتذہ, تمام ہی اکابر, تمام ہی ائمہ اور تمام ذمہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے رکھا ہے یہ. اور اس کے ذریعے جو آپ کے بچوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے اوپر توجہ دیں. آپ کے گھر میں اگر 4 بچے ہیں, ایک باپ مزدور صحیح مگر ہر بچے کی خوب خبر لیتا ہے, اس کے پاس پاجامہ ہے کہ نہیں, چپل ہے کہ نہیں, سر پہ اوڑھنے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں, گرمی سردی کا لباس ہے کہ نہیں, بیمار ہے تو دوا دارو ملی کہ نہیں, یہ ساری چیزیں مزدور بھی اگر باپ ہے تو توجہ دیتا ہے. لوگوں, یہ قوم کے بچے جو ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں آپ کے بچوں سے بڑھ کر کے ہیں. آپ کے بچے ہیں, یہ بچے میرے نبی کے مہمان ہیں. اور آپ کا مہمان آپ کا ہو سکتا ہے مگر میرے نبی کے مہمان کے مقابل آپ کا مہمان نہیں ہو سکتا ہے. یہ طلبہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں. یہ مدرسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا ایک مرکز ہے. اس لیے بھائیوں, ان کے اوپر خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ چند باتیں جو آپ تک پہنچی ہیں سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد گرامی ہے جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی, اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور ہر آدمی کو غور کرتے رہنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ وہ کل جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس وقت کھڑا ہوگا تو حساب بھی ہوگا, اس حساب کے لیے کیا اعمال بھیج رہا ہے. اپنے اعمال پہ غور کرتے رہنا چاہیے, اچھے اعمال اللہ کے در پہ بھیجتے رہنا چاہیے. اللہ سے ڈرو, اللہ کو تمہارے اور ہمارے سب کاموں کی خبر ہے. وہ نہیں کسی کے کام سے غافل ہے, وہ سب کو جانتا ہے, ہر وقت جانتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی بات